ناشتے کے بعد مہرو گھر میں ادھر ادھر گھومنے لگی، اسے خود پر رشک ہو رہا تھا۔ وہ ان 2 دروازوں کے پاس پہنچی جن کے بارے میں شہریار نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے چیک کیا تو وہ لاک تھے۔ پھر وہ دوبارہ اپنے بیڈ روم گئی، وارڈروب کھولی اور تفصیلاً سب کچھ دیکھنے لگی۔ نئے قیمتی ماڈرن ملبوسات اور جوتوں کی لمبی قطار، ہینڈ بیگز، جولری، کاسمیٹکس کی بہترین رینج، سب اس کے لیے تھی۔ ایسی چیزیں تو مایا کے پاس بھی نہیں، وہ دھیما سا بڑبڑائی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ماضی میں جھانکا جس میں ذرا ذرا سی چیز کے لیے ہمیشہ محرومی ہی رہی۔ مایا کی ہر چیز ہمیشہ اس کی حسرت ہوا کرتی تھی، اس کے اترے ہوئے کپڑے اور جوتے، اور اگر کبھی کوئی نئی چیز ملتی بھی تو یا تو وہ مایا سے کمتر ہوتی یا پھر اس کی ٹھکرائی ہوئی۔ اور اب اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے سوچا کرنے کو تو کچھ ہے نہیں، کیوں نہ شہریار کے لیے بنا سنورا جائے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، ابھی شام ہونے میں بہت وقت تھا، لہٰذا اس کے بننے سنورنے کے ٹرائل شروع ہو گئے، ایک کے بعد ایک جوڑا، ایک کے بعد ایک میک اپ کا ٹرائل۔ شام ہوئی، اسے بھوک کا احساس ہوا تو کچھ ہلکا پھلکا کھانے کچن پہنچی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا اعلیٰ قسم کا کچن اب اس کا تھا۔ فریج کھولی تو اس میں کھانے کو بہت کچھ تھا، پھل، جوسز اور بہت سی دوسری چیزیں۔ اس نے ایک بار پھر ماضی کے جھروکے میں جھانکا، ممانی کی طرف سے پابندیاں، اکثر بچا کھچا اور محدود کھانا، اور اب تو اسے جیسے جنت مل گئی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بے فکری سے بیٹھی پھل کھانے لگی، جب اچانک پیکڈ کھانا شہریار نے اس کے سامنے لا کر رکھا۔ وہ چونک گئی، رات ہو چکی تھی اور شہریار گھر آیا تھا۔ وعدے کے مطابق کھانا لایا تھا، لیکن کھانا اس کے سامنے رکھ کر بنا کچھ کہے وہ ان دونوں لاکڈ کمروں میں سے ایک کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ مہرو پیچھے گئی، کمرہ اندر سے لاک تھا، وہ واپس آ گئی، اتنے میں شہریار واپس باہر آیا۔ اور کمرہ پھر سے لاک کر دیا۔ اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ مہرو تھوڑا نروس سی ہو گئی، اس نے تیار ہونے میں بہت محنت کی تھی پر شہریار نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ آیا، کھانا کچن میں لے گیا اور برتنوں میں نکالنے لگا۔ مہرو پیچھے گئی اور بولی، میں کروں؟ شہریار نے جواب نہیں دیا اور سر جھکائے اپنا کام کرتا رہا۔ مہرو پاس آ کر پھر سے بولی، میں کروں؟ وہ کھانا اٹھا کر کھانے کی میز پر لے گیا اور بیٹھ گیا۔ مہرو بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار تھوڑا تلخی سے بولا، جلدی کھانا کھاؤ۔ مہرو کھانے لگی پر ذرا ڈر سی گئی، شہریار نے ایک بار بھی نظر اس پر نہیں ڈالی۔ شہریار نے گلاس میں گزشتہ رات والا مشروب بھرا اور مہرو کے آگے بڑھا دیا، ساتھ ہی خود بھی پینے لگا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مہرو کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ مجھے پسند نہیں، میں پانی پی لوں؟ یہ سننا تھا کہ شہریار آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا گلاس غصے میں فرش پر پٹخا اور گرج کر بولا،
پیو اسے، آج کے بعد مجھے کسی چیز کا انکار کرنے کی جرت مت کرنا۔ مہروز سہم گئی۔ اسے اس رویے کی قطعی توقع نہ تھی۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے سارا گلاس خالی کر دیا اور شہریار کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی اسے وحشت زدہ انداز میں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے تیزی سے بیڈ روم لے جا کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ اس کی نظروں میں درندگی تھی جس کا ذکر ایک بار حماد نے کیا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور خوشی خوشی اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی اس کی محبت کی منتظر تھی اور محبت ہی کے لائق تھی۔